السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ خوشگوار زندگی کے 12 اصول ہیں۔ نمبر 1 ایمان و عمل، نمبر 2 نماز، نمبر 3 تقوی، نمبر 4 توبہ استغفار، نمبر 5 دعا، نمبر 6 ذکر الہی، نمبر 7 شکر، نمبر 8 صبر، نمبر 9 توکل، نمبر 10 قناعت، نمبر 11 علوم نافعہ کا مطالعہ، نمبر 12 مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا۔ ناظرین، یہ جو خوشگوار زندگی کے 12 اصول میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام اصولوں کو ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور ان تمام اصولوں کی تفصیل ایک ویڈیو میں بنانا یا بتانا مشکل ہے، کیونکہ ویڈیو کی لینتھ زیادہ ہو جائے گی۔ اسی لیے میں ان تمام اصولوں کو 2 یا 3 پارٹ میں ڈسکرائب کروں گی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور کم ہی کوئی شخص دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ کوئی سفید رنگ کا اور کوئی کالے یا سیاہ رنگ کا، کوئی چھوٹے قد والا اور کوئی بڑے قد والا۔ اسی طرح وہ سب اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار اور کوئی غریب، کوئی بخیل اور کوئی سخی، کوئی ہر حال میں شکر گزار اور کوئی ہر حال میں حریص و لالچی۔ اسی طرح وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی مومن اور کوئی کافر، کوئی نیک و پارسا اور کوئی فاسق و فاجر، کوئی با کردار اور با اخلاق اور کوئی بد کردار اور بد اخلاق۔ لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ چنانچہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کے متمنی نظر آتے ہیں کہ انہیں دنیا میں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، اور سب کے سب لوگ ایک باوقار اور پرسکون زندگی کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا سب کا ہدف تو ایک ہی ہے، البتہ وسائل و اسباب مختلف ہیں۔ ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں اور توانائیاں کھپا دیتا ہے، اور وہ اسی طرح وہ مزدور جو صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، دونوں خوشحال اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ایک عبادت گزار جو اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ اور اسی طرح وہ فاسق و فاجر انسان جو دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں ہی ایسی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں جس میں کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہ ہو۔ اسی طرح تمام لوگ سعادت مندی اور خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا لیے تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سعادت مندی ہر ایک کو مل جاتی ہے، اور کیا خوشحالی ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہے، اور آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب خوشحال و خوشگوار زندگی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، ہم یہی سوال ایک دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگرداں نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو مالی و کاروباری مشکلات کا سامنا، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، کسی کو دشمن کا خوف، اور کسی کو احبا و اقربا کی جدائی کا دکھ۔ الغرض یہ کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں، صدموں اور پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ حقیقی وسائل و اسباب کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کی مختلف آزمائشوں سے نجات مل سکتی ہے؟ آپ میں سے ہر شخص یقیناً وہ یہ چاہتا ہوگا کہ اسے ان دونوں سوالوں کے جوابات معلوم ہو جائیں، تاکہ وہ خوشحال و باوقار زندگی حاصل کر سکے اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے۔ تو آئیے ہم سب قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں و آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کی چند اصولوں کا ذکر کریں گے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ضرور بالضرور اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، جن 12 اصولوں کا ذکر میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کی تھی، ان میں سے پہلا اصول ہے ایمان و عمل۔ خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اور فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سورہ رعد آیت نمبر 29۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار و کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہوں، ایک یہ کہ وہ مومن ہو اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا، باکردار اور بااخلاق ہو۔ اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ آل عمران آیت نمبر 9۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور ساتھ ساتھ باعمل، باکردار اور بااخلاق بھی ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو، 5 نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے فرض روزے بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو، لین دین میں سچا اور وعدوں کو پورا کرتا ہو، بددیانتی، دھوکہ اور فراڈ سے اجتناب کرتا ہو، حلال ذرائع سے کماتا ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب الگ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق و فاجر، بد کردار اور بد اخلاق ہو، نہ نمازوں کی پرواہ کرتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے مرضی کے مطابق رکھتا ہو اور طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو، لین دین میں جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی اور بددیانتی سے کام لیتا ہو اور حرام ذرائع سے کماتا ہو، تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوشش کے باوجود خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور منمانی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول ہے نماز۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہے اس سے طلب کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد طلب کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے بندے مومن کی مدد فرماتا ہے اور اسے تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ گویا نماز دکھوں اور صدموں کا مداوا ہے۔ نماز ادا کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں پریشانیوں، دکھوں اور صدموں کی وجہ سے تکدر آ جائے اور آپ سخت بے چین ہوں تو وضو کر کے بارگاہ الہی میں آ جائیں اور ہاتھ باندھ کر اس سے مناجات شروع کر دیں۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ اور رحمان الرحیم ذات کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں۔ اس کے بعد اس سے مشکلات کے ازالے کا سوال کریں۔ یقیناً آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون و اطمینان نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال بنا دے گا۔ معزز ناظرین، خوشگوار زندگی کے جو اصول ہیں ان کی تفصیلات آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔